تم لوگ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں آپ کسی بھی گھر میں ہو، کوئی اگر سورہ بقرہ پڑھتا ہے، چاہے صبح پڑھے، شام کو پڑھے، دوپہر کو پڑھے، رات کو پڑھے، دن میں پڑھے، پوری سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر پڑھ پا رہے ہیں تو آپ پڑھیے، نہیں تو 1 2 3 4 آیت بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا ہے سورہ بقرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، فائدہ کیا ہوگا؟ اس حدیث میں ایک فائدہ نمبر 1، لا يدخلہ الشیطان، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ ایک فائدہ ہو گیا قرآن پڑھنے کا، ایک فائدہ ہو گیا قرآن پڑھنے کا۔ سوال ہے کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں میرے خیال سے، کتنے لوگ آج پڑھے ہیں گھر میں قرآن؟ بولیے تو بول سکتے ہیں آج کتنے لوگ پڑھے ہیں آج قرآن؟ ایک آدمی تو بولیے کم از کم کہ آج ہم قرآن پڑھے ہیں، 1 اور 2 اور جھوٹ نہیں بولیے گا، 3 اور 3۔ اب اتنے لوگ میں آپ تو 1 2 بار ہو گیا آپ کا، 3۔ اب اتنے لوگ میں 3 آدمی قرآن پڑھے ہیں بس، جبکہ قرآن ہر مسلمان کو پڑھنا، یہی نہ ہے شیخ؟ اب 3 آدمی پڑھے ہیں قرآن ہر مسلمان کو پڑھنا اور ضروری ہے۔ جو لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے۔ جو لوگ بوڑھے ہو گئے نا، یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا مدرسہ تو نہیں جا سکتا ہوں۔ اسی عمر میں آپ کو قرآن پڑھنا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ فرقان غالباً آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن، سنیے گا بڑی غور سے میری بات سنیے گا، اردو میں بولتا ہوں، باقی ساری باتیں قرآن کی ہیں۔ قیامت کے دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ 50,000 سنہ، شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ 50 کے معنی ہوتے ہیں عربی میں 50، اور الف کے معنی ہوتے ہیں عربی میں 1000۔ تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، باقی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں۔ وہ ججمنٹ کا دن ہوگا، اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، شکایت کریں گے، اور یہ بات قرآن میں ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر غالباً 30 میں ہے۔ وقال الرسول یا رب، حافظ محترم آپ لوگ بولیے، حافظ صاحب لوگ کچھ بولیے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ آپ لوگ حفظ کیے، بہت اچھا کیے، لیکن عربی پڑھیے گا مدرسے میں، ٹھیک ہے بابو؟ مدرسہ میں ضرور عربی پڑھیے گا، نہیں تو قرآن کچھ نہیں سمجھیں گے آپ لوگ۔ اسی لیے عربی پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ آج سن لیجئے اس بات کو، یہ مت پوچھئے کہ ہم نے سنا ہی نہیں تھا۔ قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سمجھنا ہر کسی کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ آج دنیا میں ہر سبجیکٹ، چاہے وہ اسکول کا ہو، چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہو، سمجھ کے پڑھا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے۔ صرف ایک کتاب ہے یہ قرآن، مخستی کرایا جاتا ہے، سمجھایا نہیں جاتا ہے۔ ایک کتاب ہے قرآن، یہ بابو لوگ کتنا 5-6 سال کے بعد حفظ مکمل کیے، ان سے پوچھئے کہ بابو آپ تو الحمدللہ رب العالمین کتنی بار پڑھے ہیں؟ کم سے کم 1000 2 3 1000 5 مرتبہ تو اس کتنے پڑھے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین آپ جانتے ہیں کہ کیا معنی ہوا اس کا؟ وہ بولیں گے کہ نہیں، استاد بھی تقریباً بولیں گے کہ نہیں،
اور آپ بھی بولیں گے کہ ہم کو بھی معلوم نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ نمبر ایک، ڈھیر سا ہفتے میں مان کے چلے، ہفتے میں ایک دو سوال، ایک سوال تو ایک دم یقینی طور پر، ابھی کولکتہ گئے تو وہاں بھی خطبہ دیا تو ڈھیر سے لوگ پوچھے کہ مولانا نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب دنیا کی یاد مجھے آ جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے بھلا ہے برا ہے، ایسا کیوں؟ میں کہا کہ جو تم دعا پڑھ رہے ہو نماز میں، وہ تم کو دعا معنی معلوم نہیں ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ الحمدللہ دیکھیے، آپ آج جب شروع کرتے ہیں نماز، اللہ اکبر، اللہم بیک بانی پڑھتے ہیں، پڑھیے، کوئی آدمی دیکھتے ہیں، پڑھیے، سنیے، آپ کتنے دن سے نماز، برا نہیں مانے گا، کتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ چھوٹا بچپن سے، 25 30 40 50 سال سے؟ اگر میں آج کہوں کہ آپ کی ایک بھی نماز نہیں ہوئی تو آپ کو تکلیف ہوگی، کیا خیال ہے سر؟ صحیح؟ کیا خیال ہے سر؟ غلط تو نہیں بولوں گا؟ اگر میں کہوں کہ آپ کی ایک بھی نماز نہیں ہوئی تو غلط نہیں ہوگا، صحیح ہوگا۔ آپ نے جو دعا پڑھی ہے سب غلط، سمجھ؟ آپ نے جو دعا پڑھی ہے یہ تقریباً 50% غلط ہے۔ اگر یہ دعا پڑھ کے آپ نماز آج کے بعد پڑھیے گا تو پچھلے تو نماز ہو گئی، پچھلی نماز تو ہو گئی، لیکن آج کے بعد پڑھیے گا آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آج آپ سیکھ رہے ہیں۔ آج کے بعد اس دعا یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ، آج کے بعد اگر پڑھیے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ آج کل قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کچھ ادکھڑا مولوی جو آپ دیکھیں گے تو ادکھڑا مولوی قسم کے لوگ، منشی قسم کے لوگ جو ہیں قرآن ایسے پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ صاحب نماز ہوگی؟ ایمانداری سے بولیے گا، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، مت پڑھیے ایسے نماز، اور یہ قرآن مت پڑھیے، یا تو سیکھیے، بوڑھے ہو گئے قرآن سیکھنا آپ کو، کتنا سیکھنا ہے؟ آپ 3 سورہ جانتے ہیں، الحمد، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ مولوی کے پاس بیٹھ کے سیکھ لیجئے، آپ یہ مولوی کے پاس بیٹھ کر کے سیکھ لیجئے۔ آپ 4 سورہ سیکھنا ہوگا، ضروری ہے، نہیں تو قل هو اللہ تو سیکھ لیجئے، نہیں تو الحمدللہ سیکھ لیجئے کم از کم۔ وہی ایک الحمدللہ پڑھیے اور اچھا سے پڑھیے، ایک ہی الحمدللہ، 4 رکعت میں کوئی بات نہیں ہے، وتر میں کوئی بات نہیں ہے، نفل میں وہی الحمدللہ، لیکن اچھا پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نہیں ہوگی نماز، فل گارنٹی کے ساتھ، مانا ہی نہیں ہوا، اللہ ہی نہیں بچا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ شیخ صاحب صحیح ہے غلط؟ اللہ بچا، الحمدللہ رب العالمین میں اللہ بچا، تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جلسہ والا تو کوئی نہیں بول رہا۔ جلسہ والا کو بولنا چاہیے، مولوی کو، یا نہیں بولنا چاہیے؟ جلسہ آ رہے ہیں، بڑی بڑی بات کر کے لوگ چلے جا رہے ہیں، جلسہ جو کرتے ہیں ان پر میں ناراض ہوں کہ بھائی آپ ایسی بات کیجئے کہ اگلا آدمی 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ 4 گھنٹے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں مغرب سے، آپ کو ملا کیا، آپ سمجھے کیا، آپ سیکھے کیا؟ کچھ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں، سمجھنے والے مولوی کو بلائیے گا۔ میں آپ سے بولتا ہوں، ایک سورہ ایک مولوی کو بلائیے، ایک سورہ اگر الحمدللہ رب العالمین پڑھنا کوئی مولوی سکھا دیا تو آپ کی سب نمازیں ہو رہی ہے۔ اگر یہ نہیں سیکھ رہے تو ایک بھی نماز آپ کی نہیں ہو رہی ہے، ایک بھی، جتنی بھی تراویح پڑھے سب باطل، ختم، نہیں ہوگی نماز۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب غلط۔ اہدنا الصراط المستقیم، سب غلط۔ صراط الذین انعمت علیہم، سب غلط۔ غیر المغضوب علیہم، سب غلط، یہ ایک بھی صحیح نہیں ہوا۔ اگر یہ نماز کوئی اگر پڑھا ہے انجان میں تو اللہ معاف فرمائے، لیکن آج کے بعد پڑھیے گا تو نہیں ہوگی نماز۔ آج کے بعد اگر، اس لیے کہ علم پہنچ گیا نا، آپ جان لیا آج کہ یہ غلط ہو رہا، اور غلط کے ساتھ نماز پڑھیے گا، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ مختصر ادھر کی بات تھی۔ تو قرآن، میں پہلے بول رہا تھا کہ قرآن جس گھر میں پڑھا جائے، حدیث مسلم اور ابو داؤد دونوں کی ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، اور قرآن میں سورہ بقرہ کو خاص کر دیا، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں لا يدخلہ الشیطان، شیطان داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث وہ بھی مسلم کی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ حدیث ایک نے پڑھی ہے۔ میں تھوڑا تفصیل بتا دیتا ہوں اس کی، آگے والی لائن شاید ٹائم کم تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأوا القرآن۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہو تمہارے لیے بھی ہے، یہ جو موبائل لے کے گھوم رہے ہو نا، قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ نہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں نا آپ، لیکن موبائل چلانا جانتے ہیں۔ آ رہی یہ بات، اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ تو حکم آپ کو بھی ہے، یہ تو حکم آپ کو بھی ہے، یہ تو بڑوں کو بھی حکم ہے، جو بوڑھے ہو گئے ان کو بھی حکم ہے۔ اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ سننے سے کام نہیں چلے گا، کتنا دن سنیے گا، نہیں، سننے والے الفاظ نہیں ہیں۔ اقرأوا القرآن، پڑھو قرآن، قرآن پڑھو، پڑھنے کا حکم ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس حدیث میں 5 فائدے ہیں۔ نمبر 1، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ قرآن پڑھو، قرآن قیامت کے دن اللہ سے بات کرے گا، صحیح ہے، بات کرے گا، اسپشٹ ایک دم حدیث میں ہے، اور ایک نہیں کئی حدیث ہے۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ قرآن پڑھو، شام، صبح، رات، دوپہر، خود پڑھو اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ یہی ساتھ تمہارے جانے والا ہے، باقی کچھ نہیں جانے والا۔ ابھی آ رہی ہے بات۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا، شفیع، شفاعت، یہ اللہ سے بات کرے گا، اور یہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کا وقت ہوگا، حشر کا میدان ہوگا۔ اب جب حساب کے لیے جائیں گے نا تو یہ قرآن آئے گا، اگر آپ دنیا میں پڑھے ہیں تو حساب کے وقت یہ قرآن جا کے بات کرنا شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کو معاف فرما، اللہ یہ پڑھا تھا مجھے، بہت سے حدیث ہے۔ ایک بات خاص کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا الزہراوین، خاص کر دیا 2 روشن والی صورتوں کو پڑھا کرو۔ وہ 2 میں کیا ہے؟ ایک سورہ بقرہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کے بعد کون سورہ ہے؟ شیخ صاحب آپ نہیں، سورہ بقرہ کے بعد یہاں سے کون بتایا؟ سورہ بقرہ کے بعد کون سورہ ہے؟ مدرسے میں پڑھیں آپ، اسی لیے کوئی جلسہ والا تو نہیں بتایا نا، آپ مدرسے میں پڑھے ہو بابو اس لیے بتا پا رہے۔ ادھر سے بتائیں کوئی سورہ بقرہ کے بعد؟ کبھی قرآن کھول کے تو دیکھے ہی نہیں نا، معاف کیجئے گا، قرآن تو کھول کے دیکھے ہی نہیں آپ، تو کیسے آپ بتائیں گے؟ قرآن سے اتنے دور ہو گئے آپ۔ اللہ اکبر۔ چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا۔ خاص کر کے سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ سورہ بقرہ یہ سورہ ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ کرے کہ یہ 2 صورتوں کو خاص کر کے پڑھا کرو۔ قیامت کے دن یہ 2 صورتیں، قیامت کا دن جس دن آپ کا حساب کتاب کا دن ہوگا، اس دن کے بارے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ 2 صورتیں اڑتی ہوئی آئیں گی، اڑتی ہوئی آئیں گی، 2 بادلوں کی طرح، یا چڑیوں کی جو ٹولیاں جو اڑتی ہیں تو اس کی طرح یہ سورہ اڑتی ہوئی آئیں گی، اور اڑتی ہوئی آ کر کے 2 سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، وَتَخَاصَمَهُمَا عَنْ أَصْحَابِهِمَا۔ تخاصم کا اصل معنی ہوتا ہے جھگڑا۔ تخاصم کے اصل معنی شیخ لوگ جان رہے ہیں، تخاصم کا اصل معنی ہوتا ہے جھگڑا، تو یہاں جھگڑا مراد نہیں ہے، بات کرے گا۔ دونوں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ 2 سورہ قیامت کے دن آپ پڑھے ہیں، آپ کی طرف سے اللہ کے پاس آ کر کے اللہ سے ٹھائیں ٹھائیں بات کرے گیا۔ وَتَخَاصَمَ، اللہ اس کو معاف کر دو۔ سورہ بقرہ، اللہ اس سے معاف کر دو۔ سورہ آل عمران، اللہ اس کو معاف کر دو، اس نے مجھے پڑھا۔ لیکن آپ اگر نہیں پڑھ رہے
تو آپ کا کام کون آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ دنیا کی واحد کتاب ہے، یہی آپ کے قبر میں ساتھی ہے، یہ آپ کے حشر کے ساتھی ہے، اور جب تک آپ کو جنت میں داخل نہ کر دے تب تک یہ آپ کے ساتھ ہے۔ جنت میں داخل نہ کر دے، ابھی حدیث آپ نے سنی ہے، وہ نظم میں بھی اور شیخ صاحب میں بھی۔ مثال کے طور پر اس کو میں آپ کو واضح کر کے سمجھا دوں، شیخ صاحب بھی نمازی ہیں، میں بھی نمازی ہوں، نماز وہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی پڑھ رہا ہوں، نماز شیخ صاحب بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب نماز کے بدولت اللہ تعالیٰ جنت دے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تینوں میں سے نماز کی بدولت جنت مل رہی ہے تینوں کو، لیکن درجہ جو اللہ بلند کرے گا لاسٹ ڈیسیجن قرآن کا ہوگا، لاسٹ ڈیسیجن قرآن کا ہوگا۔ صحیح حدیث ہے، ابھی جو نظم سنے بچوں سے، اور شیخ بھی بولے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود کہے گا قرآن پڑھ اور جنت کے سیڑھی پہ چڑھ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، یہ بھی بتائے گا جلدی جلدی نہ کر۔ دنیا میں کیسے پڑھتے تھے حافظ جی؟ کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ سنا یہ پڑھ کے؟ پڑھیے ایک آپ بھی پڑھیے، کوئی ایک آپ بھی تو پڑھو بابو، اٹھنا کھڑے ہو کے پڑھیے، آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ رک جاؤ، یہ دنیا ہے، یہ بابو ایسے ہی پڑھ رہا ہے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، یہاں رک کے پڑھ، جلدی مت پڑھ جنت جانے کے لالچ میں، نہیں، جنت جانے کے لالچ میں جلدی نہ پڑھ، بلکہ آہستہ جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا، رک کر کے، ٹھہر کر کے اور مخارج کے ساتھ، ویسا تم رک کے پڑھ، ٹھہر کے پڑھ اور سیڑھی پہ چلتا جا۔ مجھے 5 پارہ یاد ہے، حافظ جی کو 6 پارہ یاد ہے، اس کو 7 پارہ یاد ہے۔ 6 پارہ جہاں میرا ختم ہوگا میں وہاں رک جاؤں گا، وہ جنت ہے میرے لیے۔ 7 پارہ مولانا کو یاد ہے، مجھ سے اوپر وہ جائے گا۔ مولانا کو 8 پارہ یاد ہے، مولانا اس سے اوپر چلے جائیں گے۔ یہ لاسٹ ڈیسیجن قرآن کا ہوگا۔ صحیح ہے شیخ؟ غلط تو نہیں بول رہا؟ یہ لاسٹ ڈیسیجن قرآن کا ہوگا۔ نمازی سب ہے، رہنے دو نماز، قیامت کے دن جنت کے درجات کا فیصلہ رب کا یہ قرآن کرے گا۔ جتنا تمہیں حفظ ہے، یاد ہے، پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور جہاں قرآن ختم ہو جائے، آخری آیت تیرے ساتھ ہو، وہی تیرا مقام ہے، تو اس جنت میں داخل ہو جائے۔ کتنا یاد ہے آپ کو قرآن؟ کتنا یاد ہے قرآن؟ یہ لاسٹ ڈیسیجن ہے، بات تو رسول کی ہے، بات تو اللہ کے رسول کی ہے۔ آپ مانیے یا نہیں مانیے، مرضی آپ کی ہے۔ یہ آخری سلیبس، قیامت کا درجہ کا فیصلہ یہ قرآن کرے گا۔ قبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے، مرنا تو سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، مر گیا، نہلا دیے، کفن پہنا دیے، اب کاندھے پہ اٹھا کے قبرستان لے کے چلے گئے۔ جب قبر میں اس کو ڈال دیے تو آدمی 2 ہوتے ہیں، ایک اچھا ایک برا۔ کیا خیال ہے شیخ؟ ایک اچھا اور ایک برا۔ اچھا آدمی کے بارے میں حدیث، برے کے بارے میں حدیث بعد میں آ رہی ہے۔ جب اچھا آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، یأتیہ ملکان، اس کو جب قبر مٹی ڈال کے آدمی پلٹ کے آتا ہے تو یأتیہ ملکان، 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ پہلا سوال من ربک، دوسرا سوال ما دینک، تیسرا سوال نبی کے بارے میں۔ جب تینوں کا جواب وہ دے دیتا ہے تب وہ فرشتہ چوتھا سوال پوچھتا ہے، تم کو معلوم کیسے جانتے ہو ان سوالوں کا جواب؟ اب وہ بندہ جو کہے گا، حدیث ہے، اللہ کے رسول نے جو کہا وہ میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ قبر میں کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اردو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دقت تو نہیں ہے؟ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ پھر کوئی پوچھ رہا، کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہی تو دقت ہے، کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں رہا ہے، اس لیے میں بات گھما کے بولتا ہوں۔ آپ سمجھیے گا نہیں تو پھر جلسہ فائدہ نہیں ہے میرے لیے۔
فرشتہ سوال تک یہ کہاں کی بات ہوئی ابھی؟ پھر سنیے، اچھا آدمی جب مرتا ہے تو اس کو جب قبر میں ڈال دیتے ہیں اور زندہ آدمی واپس آ گیا، فرشتہ اس کو اٹھا کے بیٹھاتے ہیں، بیٹھانے کے بعد پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، جب تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے تو پھر فرشتہ چوتھا سوال پوچھتا ہے کہ تم کیسے جانتے ہو ان سوالوں کا جواب، کیسے تم جانتے ہو؟ تب وہ بندہ قبر میں کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے دنیا میں قرآن پڑھا تھا بس، وآمنت بہ، اور میں نے اس پر ایمان لے کے آیا تھا۔ سمجھ ہماری بات؟ اب سمجھے یا نہیں سمجھے؟ قبر میں کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا تھا، لیکن آپ اگر قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ حدیث میں ہے، اب کیا بولیں گے؟ حدیث میں ہے۔ دوسرا آدمی گنہگار، اس کو بھی قبر میں ڈال کے آ گیا، پہلا سوال وہ جواب نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، دوسرا سوال میں کچھ نہیں جانتا ہوں، تیسرا سوال مجھے معلوم نہیں ہے، چوتھا سوال بخاری کے الفاظ۔ اب فرشتے پوچھیں گے ما درائت ولا تلیت، صحیح ہے شیخ؟ ما درائت، سن لیجئے جو دنیا میں قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں آپ، قرآن کا سوال ہے کہ قبر میں ما درائت ولا تلیت، ارے تم نے تو قرآن ہی نہیں پڑھا تھا، سمجھنے کی تم نے کوشش ہی نہیں کی، تم نے قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ اب سوال آپ سے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا؟ نہیں پڑھایا، آپ گنہگار آدمی ہیں۔ جو بھی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیا وہ گنہگار ہے۔ گنہگار کیسے؟ قرآن کا ایک حکم اگر نہیں مانتے ہیں آپ تو گنہگار ہیں۔ ایک آیت ہے بابو، کون بولے گا؟ بابو ادھر، حافظ ہے، سب لوگ چلے گئے؟ ایک جائیے، چلیے کوئی بات نہیں، جائیے، ایک آئیے، یہاں آئیے، یہاں آئیے، آئیے بابو، ادھر آئیے، ایک کوئی تو آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، ایک آؤ نا بابو، ایک آؤ نا، ارے تھوڑا سا ان لوگوں کو سمجھانا ہے۔ ایک، ارے یار تم لوگ تو عجیب آدمی ہو، ایک تو آؤ یار، ڈر رہا، ایک تو آئیے۔ یہ کیا ہے؟ پڑھیے یہاں، یہ تو پڑھیے، ہاں کیا معنی ہوا؟ نہیں سمجھے؟ نہیں اب سمجھے، ماشاءاللہ، تب تو اچھا ہے۔ اقرا، اب یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جید عالم دین ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے ماشاءاللہ ممتاز اسٹوڈنٹ رہے ہیں، جید عالم ہیں، شیخ صاحب بھی ہیں اور شیخ علی صاحب بھی بڑے اچھے عالم ہیں۔ پوچھئے اقرا کے معنی کیا ہوا شیخ؟ پڑھ، پڑھیے نہیں، اقرا کے معنی پڑھ، یہ حکم کہاں ہے؟ اور یہ کون کتاب ہے؟ یہ کون کتاب ہے؟ یہ قرآن ہے نا، اور اقرا کہاں ہے؟ اقرا کہاں ہے؟ قرآن میں، اور یہ ہے قرآن۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اقرا، آپ سے بھی بولا، آپ سے بھی بولا، مجھ سے بھی بولا، اقرا پڑھ، کس کو پڑھ؟ قرآن کو پڑھ، بات سمجھے؟ ارے کسی کی اور کتاب میں بات ہوتی تو ہم مانتے کہ بھائی اس کو پڑھنے کہا، لیکن اسی کتاب میں اللہ کہہ رہا ہے رب اقرا پڑھ، کس کو پڑھ؟ اس قرآن کو پڑھ۔ کتنے دن سے یہ الفاظ سن رہے ہیں آپ؟ اقرا پڑھ، 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 اے مسلمان کے بھائیوں پڑھ، اقرا کتاب، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس کتاب کو، یہ قرآن کو جس نے رب نے اتارا ہے تمہارے لیے۔ اور تم کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے قرآن؟ پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ضروری ہے۔ اب آ رہی ہے وہ باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، حشر کے دن شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ سورہ فرقان آیت نمبر غالباً 30 یا 29 میں ہے، شاید 30 میں ہوگا شاید۔ وقال الرسول یا رب، یہ قیامت کے دن، وقال الرسول یا رب، اللہ کہیں گے، رسول کہیں گے اللہ سے یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم، ان لوگوں نے قرآن چھوڑ رکھی تھی، قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن نبی کہیں گے اللہ سے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قیامت کے دن نبی کہیں گے اللہ سے کہ اے اللہ، اے میرے رب، ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا، یہ لوگ قرآن نہیں پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اگر اچھا لگے کہ آپ جہنم چلے جائیں تو ٹھیک ہے،
آپ کو اگر لگتا ہے جنت تو قرآن پڑھنا ضروری ہے. قبر میں بھی یہی سوال، حشر میں بھی یہی سوال. قرآن نہیں پڑھیں گے تو رسول گواہی دیں گے، اللہ کے سامنے شکایت کریں گے کہ ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا. قرآن نہیں پڑھا تھا، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے. مفسرین کرام میں ڈھیر سے مفسرین نے کہا چھوڑنے، مہجورہ کا ایک معنی ہے. ایک ہے کہ پڑھ رہا لیکن عمل نہیں ہے. ایک ہے پڑھ رہا قرآن لیکن عمل نہیں کر رہا. آج تقریباً 95% مسلمان قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے. کیسے عمل نہیں کر رہا ہے؟ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہے. شیخ نہیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. کس کو یاد ہے بولیے گا تو ادھر سے. یہ جگہ خالی ہو گئی، بس آگے آ جائے نا. رات بھی ہو گئی، اتنے رات میں اچھا نہیں ہوتا ہے سننے میں. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. یاد ہے کس کو تو بولیے. کسی کو بھی یاد ہو تو. نہیں یاد ہے؟ ارے اس طرح آپ کا انٹرویو بھی ہو رہا ہے. یا تو 1% آپ پڑھنا، وہ ڈر سے نہیں بول رہے ہیں غلط ہو جائے گا. ڈر سے بول رہے ہیں کہ غلط ہو جائے گا. غلط تو آپ لوگ پڑھ ہی رہے ہیں. آپ مولوی یہاں مدرسے میں آ کر کے سیکھ لیجئے گا جو 2-3 تو سورہ پڑھتے ہیں آپ، لیکن وہ غلط رکھیے گا تو پھر آپ کی نماز بھی باطل ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی. لیکن یہ آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں بہت، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لیکن عمل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ ویل کے معنی خرابی، ویل کے معنی نقصان، ویل کے معنی خسارہ، اور ویل کے معنی جہنم میں ایک وادی کا نام ہے. جہنم کہہ لیجئے، جہنم. ارے جہنم میں وادی ہے تو جہنم کے اندر یہ تو جہنم ہی ہے. جہنم، ویل کے معنی جہنم. یہ پورے قرآن میں ویل سے 2 سورہ شروع ہوتا ہے. ایک وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور ایک سورہ شروع میں ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. یہ دونوں کا معنی کیا ہوا؟ پڑھتے تو ہیں لیکن عمل دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ عمل نہیں کر رہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. جہنم ہے یا جہنم کی وادی یا خسارہ یا نقصان یا گھاٹا ان کے لیے ہے، یا ہر اس آدمی کے لیے ہے جو لوگ پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرتا ہے اور برائی کرتا ہے. اب سارے لوگ تقریباً 95% میں نے بولا نا کہ آپ برائی کر رہے ہیں، ایک دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں، جہنم ہے آپ کے لیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرنے والا، کسی کی برائی کرنے والوں کے لیے اللہ نے کہا اس کے لیے جہنم ہے. بات صاف ہو گئی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ویل جہنم ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے جو ناپ تول میں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، کمی بیشی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے. یہ 2 باتیں ہو گئی. جو ڈنڈی مارے گا اس کے لیے بھی جہنم، جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے گا اس کے لیے بھی جہنم. اور جہنم ویل کس کے لیے؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اس کے بعد فَوَيْلٌ تو ویل کے معنی کیا بولا؟ ابھی ویل کے معنی کیا بولا؟ خرابی. اور کیا بولا؟ اور کیا بولا؟ نقصان. تو وہاں کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. کن لوگوں کے لیے؟ جو ناپ میں کمی بیشی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اس کے لیے جہنم. اس کے بعد وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جو کسی کی برائی پیٹھ پیچھے کرتا ہے اس کے لیے جہنم. اور یہاں کہہ رہا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہہ رہے ہیں کہ نمازی کے لیے جہنم. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی جہنم. ترجمہ تو یہی ہے، غلط تو نہیں ہے شیخ؟ ترجمہ غلط نہیں ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازی کے لیے خرابی، نمازی کے لیے نقصان، نمازی کے لیے جہنم. یہ کیسی بات ہو گئی؟ یہ بات اس لیے ہو گئی کہ جو لوگ نماز کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں. پہلی بات، نماز کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں. جان بوجھ کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتا ہے. 2، دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. 3، سمدھی نماز پڑھتا ہے. سمدھی
ایک سمدھی نمازی ہے اور دوسرا بے نمازی ہے. نمازی سمدھی جب اس کے پاس اس کے مہمان اس کے بنتے ہیں تو سوچ رہا ہے کہ بھائی یہ تو جائے گا نماز میں، ہم نہیں جائیں گے تو کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھا دیکھی چلا گیا. یہ نماز ایک بھی کام نہیں آئیں گے آپ کے. اور ایسی نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ کہا فوائل للمصلین، اور ان میں سے جمعہ کا دن کا 2 رکعت بھی ہے. جمعہ کا دن کا 2 رکعت بھی ہے. آپ سنیچر نہیں پڑھ رہے ہیں، اتوار نہیں پڑھ رہے ہیں، سوم نہیں پڑھ رہے ہیں، منگل نہیں، بدھ نہیں، جمعرات نہیں، جمعہ کے دن 2 رکعت. کسی حدیث قرآن میں نہیں ہے کہ ہفتے میں 2 رکعت جمعہ کے دن پڑھنے سے آپ جنت جائیں گے. نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں. یہ آپ اپنے بنا لیے ہیں، فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کا فوائل للمصلین. یہ جو 2 رکعت نماز ہے میرے علم میں نہیں جانتا ہوں. اگر شیخ جانتے ہیں تو آپ بول دیجئے، اگر آپ کو علم ہے تو بول دیجئے آپ. لیکن کسی حدیث قرآن میں نہیں ہے کہ جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھ کے آپ کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، قرآن حدیث میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخری سانس تک آپ کو نماز پڑھنی ہے، چھٹکارا کوئی اپائے نہیں ہے. نماز قیامت کا دن کا پہلا سوال ہے بابو. نماز تھوڑا آگے آ جائے نا، بیچ میں خالی جگہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تھوڑا سا آگے آ جائیے. بیٹھنا جو چاہتے ہیں آگے آ جائے. آپ کو میں تھکانا نہیں چاہتا ہوں، 10 منٹ 15 منٹ اور کہہ کے بات ختم کر دوں گا، لیکن بات کم ہو عمل ہو یہ زیادہ بہتر ہے. تو آگے آ جائیے، دل نہیں چاہ رہا آگے آنے کا. بہرحال قیامت کے دن آئیے بیٹھ رہے ہیں. سنیے، جو لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں الٹا پلٹا نہیں ڈالیے گا یوٹیوب میں، ٹھیک ہے؟ الٹا پلٹا نہیں ڈالیے گا. میرے فوٹو کے ساتھ کسی لڑکی کا فوٹو نہیں ڈالیے گا. میں پہلے بول دیتا ہوں، میں ریکارڈ کرنے نہیں دیتا ہوں. آپ لوگ تھوڑا سا الٹا پلٹا کر دیتے ہیں. الٹا پلٹا نہیں ڈالیے گا. جہاں گپ شپ ہو رہی ہے اس بات کو چھانٹ دیجیے گا، کاٹ دیجیے گا، اور اچھی بات کو ڈالیے گا، اور لڑکی نہیں سانٹیے گا. الٹا پلٹا کیجیے گا، آپ گنہگار بنیے گا. میں بری ہوں اس سے، میں غلط کا ساتھ نہیں ہوں. آپ غلط کیجیے گا، آپ گنہگار ہوئیے گا. اور یہ جو چینل چلاتے ہیں آپ، اس سے پیسہ کماتے ہیں آپ، نیکی کی نیت رکھ لیجیے گا کہ اس کے لیے نیکی نیت رکھ لیجیے گا. پیسہ آ جائے تو آپ کے لیے جائز ہے، مطلب ٹھیک ہے، حلال ہے. لیکن آپ صرف شہرت کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بھی نیکی نہیں ملے گی. پیسہ تو ملے گا لیکن نیکی آپ کو نہیں ملے گی. بہرحال فوائل للمصلی، خرابی ہے نمازی کے لیے. جو لوگ کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر اس کے خرابی ہے، نقصان ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے جہنم ہے. نماز پڑھنی ہے تو مکمل. قیامت کا پہلا سوال نماز ہے. ہر بندہ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندہ سے پہلا سوال پوچھے گا کہ تم نماز پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو دنیا میں. تو آپ نماز پڑھیں گے نہیں تو جواب کیا دیں گے آپ؟ قیامت کا پہلا سوال آپ سے، مجھ سے، میری پوری فیملی سے، آپ کی پوری فیملی سے، بیٹا بیٹی بہو جو بھی ہے، پہلا سوال اللہ کے رسول نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا نماز پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے دنیا میں. یہ پہلا سوال ہے. تو نماز ضروری سمجھیے گا. باقی جتنی بھی عبادات ہیں اس میں یا تو ڈسکاؤنٹ ہے یا تو چھوٹ ہے. نماز میں ڈسکاؤنٹ ہے لیکن چھوٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ اگر پوری لائف میں کلمہ ایک بار بھی پڑھ لیتے ہیں آپ تو آپ مسلمان. کوئی اگر غیر مسلمان ہونا چاہے تو ایک ہی بار اس کو کلمہ پڑھایا جائے گا، بار بار نہیں، بار بار عبادت کے لیے ہو جائے گا، ذکر ہے. ایک ہی بار پڑھنا کافی ہے لائف ٹائم. اس کے بعد حج، زندگی میں ایک ہی بار فرض. پیسہ ہے تو زندگی میں حج ایک ہی بار فرض ہے، بار بار ضروری نہیں ہے، وہ نفل حج ہو جائے گا. ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ، اگر پیسہ ہے تو سال میں ایک بار دینا ہے. روزہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، صحیح سالم ہے تو سال میں 1 مہینہ. لیکن نماز سال میں، زندگی میں اور رات و دن میں اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، الا یہ کہ نماز آپ اگر بیمار ہو تو بیٹھے پڑھے، آپ اگر طبیعت خراب ہے
تو لیٹ کے پڑھے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ مسافر ہیں تو ظہر 4 کا 2 پڑھیں گے، آپ کھڑے نہیں تو بیٹھ کے پڑھیں گے، لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ قیامت کا پہلا سوال ہے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، یہ قیامت کا سوال ہے۔ اب کیا جواب دیں گے؟ آپ سوچئے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ مجھے ایک سورہ یاد آ رہی ہے، ایک سورہ کا نام ہے سورہ مدثر۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 42، 43، 44، 45، 46، 47۔ قیامت کے دن جنتی اور جہنمی کے درمیان کچھ باتیں ہوں گی، جنتی اور جہنمی کے درمیان کچھ باتیں ہوگی، اور یہ باتیں اس سورہ میں لکھا ہوا ہے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ مدثر۔ کہاں سے تھوڑا سا دیکھ لیجیے، سورہ مدثر، سورہ مدثر آیت نمبر 42، 43، 44، 45۔ اس میں جنتی اور جہنمی کا جو آپس میں بات ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ یہاں لکھا ہے، فی جنات یتساءلون، فی جنات یتساءلون۔ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ سوال کریں گے، عن المجرمین، جہنمی سے۔ ترجمہ کر رہا ہوں، فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ سوال کریں گے، سوال پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرم سے۔ مجرم کون ہے؟ جو وہاں جہنم میں جل رہا ہے، یہ مجرم ہے۔ سوال کیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کا نام ہے۔ جنتی لوگ سوال کریں گے کہ تم کو جہنم میں کس نے ڈالا، یعنی تم جہنم میں کیوں آ گئے ہو، کیوں آ گئے ہو جہنم میں؟ بھائی تم اچھا کھاتا پیتا تھا، گاڑی تھی تمہارے پاس، زمیندار آدمی تھا، ارے تم تو گاؤں کا منڈل سردار تھا، تمہارے آگے پیچھے آدمی گھومتا تھا، تم تو گاؤں کا مکھیا اور سرپنچ بھی تھا، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے ہو؟ وہ جہنمی جواب دے گا، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بات سمجھے، بات سمجھے؟ جنتی پوچھیں گے جہنمی سے، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو جہنمی جواب دے گا، قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز، مؤذن ہم کو بلایا، الصلاۃ خیر من النوم، میں گیا نہیں مسجد۔ مؤذن کہا حی علی الصلاۃ، میں گیا نہیں۔ مؤذن پکارا حی علی الفلاح، میں سندا لیکن میں کبھی مسجد کے قریب نہ گیا۔ جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھ کے میں یہی سمجھا کہ مسلمانی گئے، تو وہ قیامت کے دن کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کبھی دیا ہی نہیں کھانے کا۔ آیا مانگنے کے لیے، دھکا دے کر چل، دھکا دے کے نکال دیا۔ وہ کہے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں دیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کھیل دھوپ میں باتیں بنانے والوں کے ساتھ میں بات، گپ شپ میں لگا رہ گیا، اذان ہوئی اٹھ کے چلے گئے، گپ شپ میں، فالتو میں، لوڈو کھیلنے میں، ٹائم پاس کرنے میں ہم بیٹھ کے رہ گئے، ہم نماز نہیں پڑھے تھے۔ کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم نے قیامت کو جھٹلایا تھا۔ دور مولوی لوگ بولتا ہے، بولنے دو، اے مولوی صاحب اپنا کام آپ کیجئے، ہم اپنا کام کریں گے۔ مولوی صاحب آپ اپنے قبر میں جائیے گا، ہم اپنے قبر میں جائیں گے۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ بولتے ہیں، کرے کہ ہم نے دور مولوی لوگوں کا کہنے کی بات ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کو ہم نے جھٹلایا تھا۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھا، نہ اچھا کام کیا، موت آ گئی، مر گئے، آ گیا جہنم، اسی لیے میں جہنم آ گیا ہوں۔ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز قیامت کا دن کا پہلا سوال ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جو بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ قیامت کے دن پہلا سوال فیل ہو گیا، تو کوئی امید نہیں ہے اس کو کہ وہ پہلی فرصت میں جنت چلا جائے، نہیں، ایک دم نہیں۔ پہلا سوال نماز، نماز ٹھیک ہے تو جنت، نماز ٹھیک نہیں ہے تو آپ پہلا سوال فیل، آپ کو جنت جانے کا حق نہیں رکھتے ہیں، الا کہ اللہ اگر معاف کر دیا تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہے ہم لوگ ویسے ابھی جو میں نے کہا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اور بھی ڈھیر سی باتیں ہیں، قرآن کے تعلق سے چند اہم باتیں ہوئی اور نماز کے تعلق سے باتیں ہوئی، اور لگتا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں اور اہم 2-3 باتیں کہہ کر کے انشاءاللہ اپنی باتیں ہم مکمل کر لیں گے۔ دن میں 4-5 مرتبہ شراب بھی گھر آتا ہے، اس شوہر کی خدمت کس طرح کرے، جواب دیں گے۔ سوال ہے، ایک عورت لکھ رہی ہے کہ دن میں 4-5 مرتبہ شوہر شراب پی کے گھر آتا ہے تو اس شوہر کی خدمت کس طرح کریں گے، جواب دے۔ پہلی بات ہے کہ اس بہن سے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس شرابی شوہر کے پاس تو آپ کو رہنا ہی نہیں چاہیے، آپ چلے جائیے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب کھول دے گا۔ شراب پینا حرام ہے، شراب پینا ایک دم حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر، خمر کے معنی ہوتے ہیں شراب، خمر شراب اور جوا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، کہا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے۔ فاجتنبوہ، شراب پینے سے بچو، جوا کھیلنے سے بچو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیسے کامیاب؟ شراب میں پیسہ لگتا ہے، شراب خریدنے میں پیسہ لگتا ہے، تو آپ اگر شراب پینا چھوڑ دیں گے حرام سے بچ جائیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے، پیسہ بھی بچ جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا۔ شراب پینا حرام۔ اگر کوئی شخص شراب پیا کل گزشتہ کل وہ شراب پیا، آج اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سیدھے جہنم چلا جائے۔ رسول کے الفاظ ہے، میرے نہیں ہے میرے بھائیو۔ شراب کیوں پی رہے ہیں آپ؟ شراب حرام ہے۔ ایک حدیث سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرب الخمر وسکر، جس نے شراب پی کر کے نشہ آ گیا، اس کو ایک دم پاگل کی طرح بول رہا ہے، لم تقبل لہو، یہ حدیث تو میں نے پڑھی تھی آج سے آپ کا جلسہ میں، لیکن آپ بھول گئے شاید، مجھے یاد ہے 2 مہینہ پہلے یہ حدیث میں پڑھا تھا، کہہ رہے ہیں کہ جس نے شراب پی اور نشہ آ گیا، لم تقبل لہو صلاۃ 40 صباحا، اس آدمی کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کل جمعرات کو شراب پیا، آج جمعہ پڑھنے آیا، وہ 2 رکعت نہیں ہوئی اس کی، یہی نہ ہے شیخ، بات ختم ہو گئی۔ کل اگر جمعرات میں کوئی شراب پیا، جمعہ کو جمعہ پڑھنے آیا، اس کی 2 رکعت نہیں ہوئی، نبی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا، من شرب الخمر، شراب پی، وسکر، نشہ گیا، لم تقبل لہو صلاۃ 40 صباحا، 40 روز کی عبادت قبول نہیں ہے۔ فإن مات، اگر وہ 40 دن کے اندر مر جائے تو رسول کہتے ہیں دخل النار، وہ سیدھے ہے مسلمان کا بچہ لیکن سیدھے جہنم چلا جائے گا۔ رسول کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ پر ناراض مت ہوئیے گا آپ لوگ، مجھ پر ناراض مت ہوئیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 40 دن کے اندر مر گیا تو جہنم چلا جائے گا، ہاں آپشن اللہ چھوٹ دیا ہے۔ وَإِن تاب، اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، ایک بار اللہ معاف فرما دے گا۔ وَإِنْ عَادَهُ، پھر وہ دوسری بار شراب پی لیا، پھر وہی سزا، 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں۔ اگر اس 40 دن کے اندر توبہ سے پہلے مر گیا تو جہنم، توبہ کر لیا تو اللہ معاف فرما دے گا۔ 2، وَإِنْ عَادَهُ، تیسری بار اگر کوئی شراب پی لیا تو پھر وہی 40 دن کی عبادت قبول نہیں، مر گیا تو جہنم، توبہ کیا تو اللہ معاف فرما دے گا، 3 بار اللہ معاف کرے گا۔ وَإِنْ عَادَهُ، اگر چوتھی بار بھی وہ شراب پیا اللہ معاف نہیں کرے گا، 3 بار اللہ معاف کرے گا، چوتھی بار اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اللہ کے دروازے میں معافی اب نہیں ہے۔ حدیث کا الفاظ یہی ہے، وَإِنْ عَادَهُ، اگر چوتھی مرتبہ کوئی اگر شراب پیے تو كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالی ردغۃ الخبال پلائیں گے۔
صحابہ نے پوچھا وما ردغۃ الخبال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ردغۃ الخبال کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ردغۃ الخبال جہنم میں جہنمی جلے گا، اس کا لہو، پیپ اور اتڑیا جو گل کے سڑ کے ایک جگہ جمع ہوگا، یہی اٹھا کر کے جو دنیا میں شراب پیے گا، قیامت کے دن جہنم کی لہو اور پیپ کو اس کو پلایا جائے گا۔ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، شراب پی کے توبہ سے پہلے کوئی مر گیا تو مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ بہن سوال پوچھ رہی ہے کہ اس کی خدمت کیسے کریں۔ آپ کا اگر گنجائش ہے بہن تو اس شوہر کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں، چونکہ شراب کی ایک بو ہے، نشہ ہے، وہ آ کر کے مارے گا، گالی گلوچ کرے گا اور وہ زیادتی کرے گا، پھر اس کے منہ سے جو بو ہے نا وہ کوئی عورت قریب سو کر کے اس کو برداشت بھی نہیں کر پائے گی۔ اب اس طرح خدمت آپ اگر صبر کر کے رہ جاتی ہیں تو وہ شوہر کی خدمت آپ کے ذمے ہیں۔ شوہر کی خدمت آپ اگر صبر کر کے کر لیتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو شوہر کی خدمت کرتی ہے تو شوہر کے قدموں تلے اس بیوی کے لیے جنت ہے۔ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ اگر آپ کو میں پہلے کہا کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیے، یا آپ کو حق ہے، لیکن آپ اگر صبر کر لیتی ہے اور صبر کر کے اس کی خدمت کر لیتی ہے، پیر دبانا، تیل لگا دینا، ان کے کپڑے دھو دینا، جو خدمات ہے شوہر کے آپ اگر کرتی ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ اس عورت کے لیے جو شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے ٹھکانہ رکھا ہے۔ تو جنت کے حقدار ہیں شوہر کے، آپ خدمت اس طرح کر سکتی ہیں اور کیجئے، آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اگر آپ نہیں صبر کر پاتی ہیں تو چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ آپ کے لیے بہتر راستہ نکال دے گا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ جی اور کچھ ہے؟ اور نہیں ہے؟ چلیے بس ایک دو اہم بات انشاءاللہ ہم بول کے باتیں ختم کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ شرم سے بولتے نہیں ہیں مسئلہ، اور بہت سے لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ پیشاب کا چھیٹا سے بہت سے لوگ نہیں بچتے ہیں۔ پیشاب کا جو صحیح طریقہ میں آپ کو بول دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ پیشاب کیا، سنیے گا غور سے، بہت سے لوگ پیشاب کر کے تقریباً 95% لوگ ناپاک رہ جاتے ہیں، مرد حضرات یا عورتیں کوئی بھی ہوں، 95% لوگ ناپاک رہ جاتا ہے۔ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں، اگر ایسا کوئی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو ایسا ضرور کیجیے گا۔ بہت سے لوگ پیشاب کیا اور پانی لیا، دھو لیا، اس کے بعد اٹھ کے چل دیے۔ نہیں، یہ غلط ہو گیا، یہ آپ کا غلط ہو گیا۔ کیسے غلط ہو گیا؟ آدمی جب کھڑا ہوتا ہے نا تو کھڑا ہو کے دیکھیے گا، پھر ایک دو قطرہ فوراً آپ کے پیر پہ یا لنگی پہ ہوئی 2 قطرہ گر جائے گا۔ تو آپ کیا کریں، پہلے جب آپ پیشاب کریں تو پیشاب کرنے کے بعد دھو لیں، اس کے بعد اٹھ کے پھر آپ کھڑے ہو، تھوڑا سا کھڑے ہوئیے گا تو پھر 1-2 قطرہ جو گرنے کا ہوگا وہ پھر نیچے آ جائے گا، پھر آپ بیٹھ کر کے اس کو تھوڑا کھینچ کے پھر آپ دھو لیجئے۔ اگر ایسا آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ ناپاک ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مطلب شرم کی بات ہو، اور اس شرم میں ہم لوگ رہ جائیں گے تو آپ کو کہاں ملیں گے۔ بہرحال ایسا ضرور کیجیے گا۔ پہلی بار پیشاب کے قطرے کو دھونے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئیے گا، پھر بیٹھ کر کے پھر آپ اس کو دوبارہ دھوئیے گا، تبھی آپ پاک ہو سکتے ہیں۔ ورنہ جیسے اٹھ کے کھڑا ہو کے چلیے گا، 2 قطرہ 1 قطرہ آپ کو کپڑے میں لگ جائے گا، آپ ناپاک رہ جائیں گے، اور پھر اس حالت میں آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس سے آپ ضرور بچیے گا۔ اسی طرح آج جو ڈھیر سی باتیں ہیں، گناہ ہیں سماج میں۔ جب ہم لوگ موبائل چلاتے ہیں، نوجوان جب موبائل چلاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ایک آدمی ہمیں کال کیا، آپ کیا بولتے ہیں اس وقت ادھر سے؟ ہیلو۔ صحیح، تو ہیلو کہنا صحیح ہے یا غلط ہے شیخ صاحب؟ ہیلو جو ہم لوگ بولتے ہیں تو ہیلو کہنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ غلط ہے۔ تو پھر یہ تعلیم کون دے گا؟ مولانا لوگ۔ تو مولانا لوگ جلسہ میں ہم جو بلاتے ہیں لوگوں کو تو یہ تو بتاتے نہیں ہیں، بڑی بڑی بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ ہیلو کے معنی جانتے ہیں؟ ہیلو مت بولیے گا۔ آپ اگر مسلمان ہیں، موبائل کسی کا کال آیا، کوئی کال کیا تو آپ جان رہے ہیں کہ عبدالسلام کیا ہے تو مسلمان ہیں، اس کو بولیے السلام علیکم، اس کو بولیے السلام علیکم، لیکن ہیلو مت بولیے۔ آپ اگر انجان آدمی کر رہا ہے،
غیر مسلم فون کر رہا ہے تو آپ بولیے جی بھائی جان بولیے. رامو فون کر رہا آپ کو تو رامو کو سلام مت کہیے، لیکن یہ بولیے جی رامو بھائی بولیے کیا بولنا چاہتے ہیں، جی سو ہم سن رہے ہیں، بس بات ختم. لیکن ہیلو مت بولیے. ہیلو کا معنی کیا ہے؟ ہم لوگ جانے انجانے میں جو گناہ کرتے ہیں اللہ معاف کرے. ہیلو ہیل کے معنی ہوتا ہے جہنم. ہیل کے معنی جہنم، اور ہیلو کے معنی ہولے جہنمی. یہ عبدالستار بھائی آپ کو کال کیا اور آپ بولتے ہیں جی ہیلو ستر بھائی، اے جہنمی ستر بھائی. نہیں، یہ مت بولیے گا. تو یہ انجان میں جو ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، اور یہ گناہیں بڑا عظیم ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے ہیں. تو جب بھی آپ کو کوئی کال کرے اور مسلمان کر رہا آپ جان رہے ہیں تو آپ بولیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کر کے شروع کیجیے گا. لیکن ہیلو یا ہیل اس طرح ہیلو نہیں بولیے گا، یہ بولنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح اور بھی ڈھیر سی باتیں ہیں. بہت سے عورتوں کے تعلق سے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں کا پیٹ سے جیسے بچہ ہوا تو بچہ ہونے کے بعد عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ بچے کا یہاں ٹیکا لگانا شروع کر دیتی ہے، وہ کالا سا دائیں یا بائیں یا بیچ میں. تو یہ ٹیکا نہ لگائیں، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہی کہا جائے، اور یہ غلط چیز ہے. یہ ٹیکا لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے. اور یہ ٹیکا عورتیں اس لیے لگاتی ہیں کہ بچوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، بچوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، اس نیت سے یہ ٹیکا لگاتی ہے. لیکن میں اپنے بہنوں سے ماں بہن سے میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ ٹیکا، یا جو نوجوان لوگ ہیں آپ کے گھر میں اگر آپ کی بیوی بچے یا آپ کے بہن اگر ماں بہن لگاتی ہیں تو آپ سختی کے ساتھ روکیں. یہ گناہ کا کام ہے اور یہ غلط ہے. ٹیکا لگانا غلط ہے، اور اس نیت سے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے. تو نظر سے بچنے کے لیے آپ صبح و شام ایک دعا پڑھ کے اور قرآن کی آیت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد اور آیت الکرسی پڑھ کے آپ بچوں کو دم کر دیجئے، اور اپنے ہاتھ میں ایسے دم کر کے اپنے سر سے لے کے پیر تک آپ ایسے ہاتھ سے مل لیجئے. انشاءاللہ آپ کے بچے، آپ اور آپ کے گھر والے بری نظر سے بچ جائیں گے، کسی کی بری نظر نہیں لگے گی. لیکن ہم لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، دعا نہیں جانتے ہیں. ایک دعا ہے فجر کے نماز کے بعد پڑھ لینی چاہیے، بسم اللہ الذی. کس کو یاد ہے؟ آپ لوگ مدرسے میں پڑھے ہیں کسی زمانے میں ضرور پڑھے ہیں مدرسے میں. نہیں تو یہ دعا یہ تو عام طور پر لوگوں کو یاد نہیں ہے. پڑھے ہیں کبھی نہ کبھی مدرسے میں. بسم اللہ الذی، سن لیجئے، یاد کر لیجئے گا، ریکارڈ ہو رہی ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. فجر کے بعد 3 بار پڑھ لیجئے اور اپنے بدن میں دم کر لیجئے، یا پھر 3 بار پڑھ کے آپ اپنے بچوں کے سر سے لے کے پیر تک ہاتھ پھرا دیجئے. آپ کے اس بچوں کو سانپ پورے 12 گھنٹے کی ذمہ داری نہیں کاٹے گا. کیا بات کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ دعا بھول چکے ہیں، قرآن بھول چکے ہیں کہ یار ہم کو سورہ قل اعوذ برب الفلق یاد نہیں ہے، اور یہ ریڈی میڈ سمجھا آپ نے اسلام کو کہ بچہ کو نظر بچانے کے لیے کالی ٹکلی لگا دے تو نظر سے بچ جائے. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور یہ جو دعائیں ہیں جو بھی آپ کو یاد ہیں پڑھ کے آپ صبح و شام 3 مرتبہ اپنے بچوں کو دم کرے. انشاءاللہ آپ کے بچوں کو کسی کی نظر نہیں لگے گی. اور یہ جادو منتر کا بھی علاج ہے. بہرحال ڈھیر سی باتیں ہیں اور محفل خالی بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی طرف سے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ایک بار سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھ دیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا. آپ کو یاد ہو جائے گا. نہیں ہوگا یاد، کچھ تو ہوگا. یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سورہ فاتحہ اور ایک سورہ قل هو اللہ، یہ 2 سورہ آپ اچھا سے سیکھ لیجئے. اس کے بعد دھیرے دھیرے اور سیکھیے گا اور دھیرے دھیرے سیکھیے گا. لیکن یہ 2 سورہ کم از کم صحیح آپ سیکھ لیجئے.
الحمد للہ رب العالمین، ایسے الحمد بڑی ہا، ایک دن لگے گا سیکھنے میں، زیادہ مشکل نہیں ہے. آئیے نا، یہاں حافظ قاری سب موجود ہے، آ کے ایک دن بیٹھیے گا تو سیکھ لیجئے گا. الحمد للہ رب العالمین. بہت سے لوگ کہتے ہیں عالمین، نہیں، عالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے صحیح. اگر آپ ایسے پڑھ رہے ہیں تو نماز ہوگی. اگر آپ کہہ دیں الحمدللہ رب العالمین، ایک بھی نماز نہیں ہوگی. قرآن کا معنی ہی بدل گیا. بہرحال ایک آپ کا سوال تھا. اور کسی کا کوئی سوال؟ اور کسی کو کچھ سوال جان؟ ایک آدمی قبر کھودتا ہے، ہاں، کوئی روز دارو پینا نہیں چھوڑتا ہے، اور قبر بھی کھودتا ہے. دعا کیجئے کہ اسی حالت میں اللہ کھینچ لے اس کو. دوسری دعا کہ اللہ اس کو ہدایت دے. میں سنیے، اب سنیے، بہت اچھا سوال آپ پوچھے. آج کل جانتے ہیں، میں اس کو بولتا ہوں کہ آدمی میں بینیا پھوٹانی جانتے ہیں؟ آدمی بیمار ہے، کوئی دیکھنے نہیں جائے گا، جاتا ہے؟ بیمار ہے دیکھنے نہیں جائے گا، ہاسپٹل ہے کوئی نہیں جائے گا. لیکن جیسے آدمی مرتا ہے نا، وہ قبر کھودنے چلا گیا، اور وہ قبر کھودنے والا قبر بھی کھودتا ہے اور کھینی بھی لٹھاتا ہے. دیکھیں آپ، صحیح ہے، قبر بھی کھودتا اور موبائل بھی دکھاتا ہے، لگا دیا گانا. سالہ زندگی میں نماز نہیں پڑھ رہا، تم کو کس نے کہا قبر کھودنے کے لیے؟ کس نے کہا؟ ایک آدمی زندہ تھا، بیمار تھا، وہاں دیکھنے نہیں گیا. ایک آدمی ہاسپٹل میں تھا، ایک تو ٹکا اس کو ٹہی دیا چندہ کے روپ میں، اس کی بھلائی نہیں کیا. اور جیسے مر گیا نا، بس اس کی بھلائی شروع ہو گئی. وہی کاندھا وہی دے گا، بے نمازی شرابی وہی کاندھا وہی دے گا، کفن وہی خرید کے لائے گا، قبر بھی وہی خرید کے لائے گا، بانس بھی وہی کاٹے گا. خبردار، نمازی آدمی کو دی جائیے قبر کھودنے کے لیے. ابھی حال ہی میں میرا ایک بھانجا کا، میرا چچیرا بہنوں کا انتقال ہوا، تو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں میں ہوں اور 2-3 آدمی پانی گرم کر کے گھوم رہا آگے پیچھے. کیا کرے گا؟ غسل دے گا. ہم جانتے ہوئے بولے تینوں کو ہم بلائے. میں کہا کہ جانتے ہو غسل دینا؟ کہا کہ ہاں ایسے کر کے دیں گے. میں کہا کہ تم لوگ جب کبھی جانتے نہیں ہو تو اتنا احسان کیوں دکھا رہے ہو ان لوگوں کے پاس؟ لاسٹ ٹائم میں یہ احسان کہ میں نے غسل دیا اور جنازہ اٹھایا، اور یہ آدمی ہاسپٹل پٹنہ میں تھا تو تم 1 ٹکا چندہ بھی نہیں دیا. مرنے کے بعد بڑا احسان جتانا شروع کر دیتا ہے. یہ دارو خور یہ جائے گا یہ قبر کھودنے کے لیے. خبردار، نہیں، نمازی آدمی جائے گا. ایک آدمی مر گیا ہے اور اس کا جنازے میں اچھے لوگ ہوں گے، قبر اچھے لوگ کھودیں گے، غسل اچھے لوگ دیں گے، جس کو جانکاری ہوگی. غسل دینے کا طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور انڈیا میں تقریباً ہمارے اکثر لوگوں کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے. ہمارے یہاں جو کفن دیتے ہیں تو وہ بھی بہت سے کفن دینے کا طریقہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے. وہ لفافہ بناتے ہیں، وہ چڈی بناتے ہیں، وہ لنگی بناتے ہیں، وہ پیجامہ بناتے ہیں، کیا کیا کتنے قسم کے لوگ کرتے ہیں. میرے بھائیو، صحیح جو ہے وہ آپ کو جاننا چاہیے. غسل کا صحیح طریقہ. آپ لوگ کوئی میت کو غسل دیتے ہیں؟ میت کو غسل دیتے ہیں؟ دیتے ہیں؟ ہاں، ہم کو نہیں، ہم تو سکھا دیں گے. آپ لوگوں سے کوئی دیتا ہے غسل میت کو؟ کوئی دیتا ہے میت کو غسل؟ کوئی